تنادي الكلم بمديح الهادي تنتظم، ضاءت بالمختار الظلم رحلا في مولده النغم. قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين، فهو دين الحق دين الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 112-113 آج کا ہمارا سوال ہے. ضربت، یہ جو لفظ ضربت ہے اصل تو اس کے معنی ہے ماری گئی. ضرب کے معنی ہے مارنا، لیکن چونکہ آگے ذلت ہے تو معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو ذلت مار دی گئی ہے. لیکن زیادہ بہتر ترجمہ جو اس کا کیا جاتا ہے چسپا کی گئی. گویا کہ یہ ضربت کا لفظ استعمال اس لیے ہوا تاکہ یہودیوں کی مزید جو ان کو برا کہا جائے اور مزید ان کی برائی کو بیان کرنے کے لیے کہ ضربت مار دی گئی. اور یہ مؤنث کا صیغہ اس لیے ہے کہ یہ ذلت یہ آخر میں مؤنث کی نشانی ہے، اس لیے وہ مؤنث ہے. ضربت چسپا کی گئی علیہم، علی پر اور ہم ان پر. اب یہ پیچھے علیہم جیسے پچھلی آیت میں ہے اہل کتاب کا تذکرہ، کل والے سبق میں ہے اہل کتاب کا منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، کہ انہیں اہل کتاب میں سے کچھ ایمان والے ہیں اور اکثر ان میں فاسق ہیں. تو چسپا کی گئی ہے ان پر ذلت، اردو کا لفظ ہے رسوائی. اینما جہاں کہیں، ایک ہوتا ہے آئینہ، آئینہ کا معنی ہوتا ہے کہاں جہاں، لیکن جب اینما تو جیسے دوسرے پارے کے سٹارٹ میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے اینما تکونوا فثم وجہ اللہ، جہاں کہیں تم ہو تو اللہ کی طرف رخ کر لو. اینما تکونوا فثم وجہ اللہ. اسی طرح اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں تم ہوگے تو یدرککم الموت، تو موت تمہیں پالے گی. تو اینما کے معنی ہوتے ہیں جہاں کہیں. ثقفوا یہ اصل میں وجدوا کے معنی میں ہے، وجدوا پائے جائے، یعنی جہاں وہ پائے جائے وہیں ان پہ ذلت ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں اچھی جگہ ہے تو ان پر ذلت نہیں ہوگی، بری جگہ میں ہے تو ذلت نہیں ہے. ذلت ان کے مقدر میں ہے. الا بحبل، مگر بحبل عہد، معاہدہ. قرآن میں بھی ہے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کے وعدے کو، اللہ کے عہد کو آپ مضبوطی سے پکڑ لو. تو الا بحبل، مگر عہد من اللہ، اللہ کی طرف سے. یہ ہے قرآن، اللہ کی طرف سے اگر کوئی عہد ہے. اللہ کی طرف سے عہد کیا ہے؟ لڑائی میں اللہ کی طرف سے عہد یہ ہے کہ آپ نے خواتین کو نہیں مارنا، یہ اللہ کا عہد ہے، ان پہ ذلت نہیں ہے. بچوں کو نہیں مارنا، یہ اللہ کی طرف سے عہد ہے. اس بزرگوں کو نہیں مارنا، لیکن وہ بزرگ جو لڑائی میں، اور لڑائی صرف لڑ بھی نہیں رہا ہے اور مشورہ مشیر بھی نہیں ہے، مشاورت کرنے والا بھی نہیں ہے. اسی طرح جو ان کے راہب ہے، اگر راہب لڑ نہیں رہا ہے، مشورہ نہیں دے رہا ہے، ان کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے. شریعت نے یعنی اسلام میں تو کافروں کے بھی مذہبی پیشوا کو مارنے کی اجازت نہیں دی. اگر وہ لڑ نہیں رہا ہے اور گڑبڑ نہیں کر رہا ہے، صرف اپنے عبادت گاہ تک محدود ہے، تو اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دی ہے. اس کو بھی بچوں میں اور خواتین میں اور جنا مردوں جو بوڑھے مرد ہیں انہیں کے برابر. الا بحبل من اللہ، اللہ کا کوئی عہد ہے تو ان پر یہ نہیں ہے. او وحبل من الناس، اور عہد من الناس لوگوں کی طرف سے. اب اگر لوگوں کی طرف سے مثلا آپ کا کسی سے معاہدہ ہے تو معاہدے میں پھر ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. وباء، اور لوٹے وہ، بے غضب، وہ لوٹے وہ، بے غضب، 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 وہ، ب
غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ سے، گویا کہ اللہ کی طرف سے وہ غضب کے مستحق ہو گئے، لوٹے وہ اللہ کے پاس سے غضب کو لے کر، گویا کہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس غضب ہی غضب ہے، کوئی اللہ کی طرف سے ان پر رحم والا تصور نہیں ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ، اور چسپا کی گئی، علیہم ان پر، المسکنہ محتاجی، آج بھی محتاج ہے دنیا میں۔ دیکھو ممالک ہے، کوئی کہتا ہے اسلامی مملکت ہے، یہ عیسائی مملکت ہے، یہ ہندو مملکت ہے، لیکن دنیا میں آج تک کوئی ایسی مملکت نہیں ہے جس کو کہا جائے یہ یہودی مملکت ہے مستقل، اور یہ آج تک ہے، یہودی مملکت کبھی نہیں ہوا، اور یہ ہمیشہ آج بھی اگر اسرائیل ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے تو وہ بھی امریکہ اور یورپین ممالک کے مرہونی ملت ہے، ورنہ اگر وہ آج پیچھے کر دیں تو یہ ساری زندگی محتاج رہیں گے، اور جنا اس کے، اور یہ محتاجی کی زندگی، ان کی اپنی کوئی سلطنت کوئی جنا نہیں ہوگی۔ ذالک، یہ جو پیچھے جتنا ہے یہ سب بی انہو، بی بسبب، بی بسبب انہو، وہ کانو تے یکفرون، کفر کرتے، اب کفر کرتے تھے، یہ کنٹینیوس، اور یکفرون ہے صیغہ مضارع کا، اور مضارع میں حال اور استقبال، لیکن جب کانو آتا ہے یہ ماضی میں لے جاتا ہے، اور ماضی میں بھی اس کو کیا کرتا ہے، جاری کر دیتا ہے، پہلے ماضی جاری یعنی کنٹینیوس۔ ذالک بأنہم، بسبب اس کے کہ وہ کفر کرتے تھے بآیات اللہ، اللہ کے آیات، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور یہ کانو جیسے ادھر لگ رہا ہے، واو کے ساتھ ادھر بھی ہے، اور قتل کرتے تھے الانبیاء، انبیاء کو بغیر حق، بغیر کسی حق کے، یعنی آسان الفاظ میں ناحق، کوئی حق نہیں ہے۔ اب حق کیا ہے؟ کسی کو قتل کرنے کا، ظاہر بات ہے نبی سے جو جن 3 گناہوں کی بنیاد پر کسی کو قتل کرنے کی اجازت اسلام نے دی ہے، وہاں وہ تو انبیاء سے سرے سے ان کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن قرآن بس جناب دوسری جگہوں میں بھی کہتا ہے کہ والذین یقتلون النفس بغیر حق، جو قتل کرتے ہیں نفس کو بغیر حق، کسی سے زنا ہوا، شادی شدہ ہے، اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ حکومت کا کام ہے۔ کسی نے اس مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد پھر دوبارہ مرتد ہو گیا، من بدل دینہ فاقتلوہ، تو اس کو قتل کرنے کا حق ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کسی نے کسی مسلمان کو قتل کیا، اس کے بدلے میں قصاصاً اس کو قتل کرنے کا۔ یہ 3 جگہیں ہیں کہ جہاں حق کے ساتھ قتل کرنا، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی قتل ہے وہ سارے قتل ناحق ہے۔ ذالک، یہ جو سب بما عصوا، بسبب اس کے، عصوا، عصا نافرمانی کی، واو جمع کی، انہوں نے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور تھے وہ، یا وہ، اور عدوان، اردو کا لفظ ہے یہ، اصل میں لفظ ہے عدوان، ظلم اور عدوان، حد سے بڑھنا، اور تھے وہ حد سے بڑھنے، اور وہ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ لیسوا سوا، اہل کتاب کی برائیاں بیان کی گئی ہے، اہل کتاب، اہل کتاب، اہل کتاب، اہل کتاب، اہل کتاب میں اچھے لوگ بھی ہیں، ظاہری بات ہے ان کو بھی کوئی بندہ کہے نہیں، قرآن میں تو اللہ نے سب اہل کتاب کو ایک ہی اس میں ڈالا ہے، اللہ فرما رہے ہیں ایسا نہیں۔ لیسو جمع ہے یہ لیسا کا، لیسا کے معنی نہیں، نہیں وہ سب، سوا برابر، نہیں وہ سب برابر، من اہل کتاب، اہل کتاب سے، امت
اہل کتاب سے یہ اس کا تعلق پیچھے کے ساتھ نہیں ہے، وہ پیچھے والی بات ختم ہو گئی. لیسو سوا، لیسو کا یعنی اہل کتاب نہیں ہے، اہل کتاب برابر، یہ بات ختم ہو گئی ہے. من اہل کتاب، اہل کتاب سے کا میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ سے کا معنی اصل میں بعض ہوتا ہے. اہل کتاب سے بعض، امت ایک جماعت، قائمت حق پر قائم. اہل کتاب قائمت کا اصل معنی تو ہے قائم. اب چونکہ بات ہو رہی ہے آگے، اس لیے امت قائمت ایک جماعت جو قائم ہے، اور قائم کا مطلب ہے وہی جو حق پر ہے، جو حق پر کھڑی ہونے والی جماعت ہے. اور وہ کام کیا کرتے ہیں؟ یتلون، تلاوت کرتے ہیں آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، آناء اللیل، رات کے حصوں میں. آنا، اب یہ تلاوت کس حال میں کرتے ہیں؟ واو حالیہ ہے. ہم، وہ سجدہ کرتے ہیں، بالفاظ دیگر یصلون، یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ سجدہ کدھر ہوتا ہے؟ نماز میں. اور سجدہ جو کہ جزء اعظم ہے نماز کا، اس لیے اس کا وہم یسجدون، حالانکہ وہ سجدہ کرتے ہیں. تو جب وہ سجدہ کرتے ہیں، راتوں کو تلاوت کرتے ہیں اور حق پر بھی قائم ہے، تو یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ برابر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا اجر ہے. چنانچہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک یؤتون اجرهم مرتين، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ہمیں ایک اجر ملے گا، ان کو 2 اجر ملے گا. ہمیں ایک اجر ملے گا، انہیں 2 اجر ملیں گے. اور ان کو 2 اجر اس لیے ملیں گے کہ پہلے نبی پر ایمان لائے اور اس نبی کی نبوت کا ٹائم ختم، اگلے نبی آئے، اس پر بھی ایمان لے آئے. یہ دوہرا اجر ہے. آج کل دیکھو نا، ہمارے ہاں ایک مسلک کو بندہ چھوڑ کے دوسرے مسلک میں نہیں جا سکتا. ادھر نبی چینج ہو گیا، نبی چینج ہو گیا، اس کے باوجود یہ گویا کہ یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حکم دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، کوئی سوال جواب نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گیا، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ نے فرمایا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے، آپ پر ایمان. اس لیے ان کو دوہرا اجر ملے گا. وہم یسجدون، حالانکہ وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق